یہ کہانی 2013 کی ہے جب ایڈوب نے کروڑوں ڈالر اس چیز پر خرچ کیے جسے انہوں نے انکریکیبل سیکیورٹی کا نام دیا تھا۔ وہ پریسے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کا آغاز کریٹو کلاؤڈ نامی ایک نئے سبسکرپشن ماڈل سے ہوا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ غیر قانونی شیئرنگ کو روک دے گا۔ نہ اب ون ٹائم پرچیز ہوگی نہ ڈسک بانٹی جائیں گی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ امپینٹریبل ہے، لیکن صرف 2 دن بعد اس سافٹ ویئر کا کریکٹ ورژن انٹرنیٹ پر نمودار ہو گیا۔ دفاع اور جدید ترین انکرپشن پر خرچ کیے گئے کروڑوں ڈالر ایک انویزیبل آرمی کے ہاتھوں ضائع ہو گئی۔ مگر یہ کیسے ہوا؟ یہیں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو ان کی طرح سوچنا ہوگا۔ فرض کریں آپ ایک لاک توڑنا چاہتے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ کی حاصل کریں گے۔ سافٹ ویئر میں وہ چابی سیریل نمبر یا لائسنس کی ہوتی ہے۔ جب آپ سافٹ ویئر خریدتے ہیں تو آپ صرف کوڈ نہیں خرید رہے ہوتے بلکہ اس کوڈ کو استعمال کرنے کی پرمیشن خرید رہے ہوتے ہیں۔ آپ درست کمبینیشن ٹائپ کرتے ہیں اور وہ کھل جاتا ہے۔ 80 کی دہائی میں بالکل ایسا ہی ہوتا تھا۔ پھر کھیل بدل گیا۔ 1998 میں ایڈوب جیسی بڑی کمپنیز نے 2 طاقتور ٹولز، سیف ڈسک اور سیکیور روم میں کروڑوں کی سرمایہ کاری کی۔ یہ عام پروگرام نہیں تھے بلکہ ڈیجیٹل فورٹریسز تھے جو پریسی کو ناممکن بنانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ انہوں نے انبریکیبل پروٹیکشن کا وعدہ کیا، لیکن وعدے تو ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ انجینئرز کی ٹیموں نے برسوں کی محنت سے جو بنایا تھا وہ صرف 7 دنوں میں شٹر ہو گیا۔ کچھ کمپنیز مزید ہوشیار بن گئیں اور انہوں نے USB کیز، جنہیں ڈونگلز کہا جاتا ہے، متعارف کرائیں۔ سافٹ ویئر چلانے کے لیے ایک پلگ کرنا لازمی تھا، لیکن ہیکرز نے سافٹ ویئر کو ٹرک کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا کہ ڈونگل لگی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر DRM ڈیجیٹل رائٹس مینجمنٹ آیا۔ یہ مختلف تھا کیونکہ یہ آپ کو ہر وقت چیک کرتا ہے کہ آپ لاگ ان ہیں، آپ کا اکاؤنٹ اصلی ہے اور آپ کا سسٹم اپرووڈ ہے۔ اسے ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرح سمجھیں جو سافٹ ویئر استعمال کرتے وقت آپ کے پیچھے رہتا ہے اور آپ پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا۔ ایڈوب کا کریٹو کلاؤڈ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ جب آپ فوٹو شاپ کھولتے ہیں تو یہ صرف اسٹارٹ نہیں ہوتا بلکہ خفیہ طور پر آپ کے کمپیوٹر، ریم، پروسیسر اور ہارڈ ڈرائیو کو اسکین کر کے ایک ڈیجیٹل فنگر پرنٹ بناتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر کی ایک منفرد ID ہوتی ہے۔ پھر یہ ID ایڈوب کے سرور کو بھیجتا ہے اور جواب کا انتظار کرتا ہے۔ اگر جواب اوکے ہو تو فوٹو شاپ کھل جاتا ہے، ورنہ بند ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے اسے ہرانا ناممکن ہے، لیکن نہیں۔ ہیکرز نے اس کنورزیشن کو روکنا تھا۔ IDA Pro نامی ٹولز استعمال کرتے ہوئے وہ فوٹو شاپ کو عین اس لمحے فریز کر دیتے ہیں جب لائسنس چیک کر رہا ہوتا ہے۔ اس حالت میں وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، تمام ویلیوز اور سیکریٹس۔ پھر وہ کوڈ میں چھوٹی سی تبدیلی کرتے ہیں اور فوٹو شاپ کو بتاتے ہیں کہ چیکنگ بند کر دو یا ہمیشہ یس کہو، چاہے صارف نے پیسے نہ بھی دیے ہوں۔ کچھ ہیکر اس سے بھی آگے نکل گئے اور فیک ایڈوب سرورز بنا لیے۔ جب فوٹو شاپ تصدیق کی کوشش کرتا تو یہ جعلی سرورز جواب دیتے یہ لائسنس اصلی ہے، اسے اندر جانے دو، اور فوٹو شاپ اسے سچ مان لیتا۔ پھر ہیکرز نے لوڈر کا استعمال شروع کر دیا۔ اسے دروازے پر کھڑے ایک جادوگر کی طرح سمجھیں۔ جب بھی فوٹو شاپ لائسنس چیک کرتا ہے، لوڈر بیچ میں آ کر جواب بدل دیتا ہے اور فوٹو شاپ کی میموری میں ایک کوڈ انجیکٹ کر دیتا ہے۔ لوڈرز اس لیے کامیاب ہیں کیونکہ وہ کمپیوٹر پر موجود فائلز کو تبدیل نہیں کرتے بلکہ صرف تب کام کرتے ہیں جب پروگرام چل رہا ہو، جس کی وجہ سے انہیں ڈیٹیکٹ کرنا ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ اینٹی وائرس بھی انہیں نہیں پکڑ سکتے۔ اسی لیے کچھ کریک سافٹ ویئر آپ سے ایک خاص ٹول کھولنے کا کہتے ہیں، وہی لوڈر ہوتا ہے۔ مگر ایڈوب نے جوابی حملہ کرنے کا ایک چالاک طریقہ نکالا۔ انہوں نے ایک فیچرز کو کلاؤڈ پر منتقل کر دیا۔ جیسے فوٹو شاپ کے نیورل فلٹرز آپ کے کمپیوٹر میں کام نہیں کرتے۔ آپ تصویر بھیجتے ہیں، ایڈوب اپنے سرورز پر اسے پروسیس کرتا ہے اور نتیجہ واپس بھیجتا ہے۔ اسے کریک کرنے کا مطلب ہے خود ایڈوب کے سسٹم میں نقب لگانا۔ لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ ہر سافٹ ویئر کے پیچھے صرف ایک ہیکر نہیں ہوتا بلکہ ریلوڈڈ، کور اور CPY جیسی پوری تنظیمیں ہوتی ہیں۔ ہر ممبر کا ایک رول ہوتا ہے، ایک کوڈ اسٹڈی کرتا ہے، دوسرا کریک بناتا ہے اور تیسرا اسے ٹیسٹ کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیکرز کچھ اصول مانتے ہیں۔ وہ ہیکنگ ایپس اور میڈیکل سسٹم کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ان کے لیے فوٹو شاپ کو کریک کرنا چوری نہیں بلکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ کوئی بھی لاک ناقابل شکست نہیں ہے۔